یہ خواجہ آصف تو میرا دوست ہے. آپ نے باجوہ صاحب کے بارے میں جو بات کی ہے میں حیران رہ جاتا ہوں کہ پی ٹی آئی والوں کی نیتوں پہ شک ہے. مجھے ڈے ون سے نون لیگ والوں کی نیتوں پہ شک رہا ہے. پی ٹی آئی والے وقت گزار رہے ہیں, آپ بھی وقت گزار رہے ہیں. آگے چلتے ہیں جی. وزیر دفاع خواجہ آصف کا کہنا ہے میری دعا ہے اگر 2 نمبری بھی ہو رہی ہے تو مذاکرات کامیاب ہوں. پی ٹی آئی والوں کی نیتوں پہ 100% شک ہے. میری اوقات نہیں کہ مذاکرات ناکام یا کامیاب نہ ہوں. اوقات تو مان لی, بالکل نہیں. ایک بوروڈ زندگی, ایک بوروڈ اقتدار ہے, سب کو پتا ہے. باقی یہ کہ پی ٹی آئی والوں کی نیتوں پہ شک ہے. مجھے ڈے ون سے نون لیگ والوں کی نیتوں پہ شک رہا ہے. آپ بھی شک اپنا قائم رکھیں, میرا بھی شک اپنی جگہ پہ ہے. یہ ٹیٹیاں میٹیاں فلانے تمکانے بیرون ملک جاتا ہے. ہندوستان کا سیاستدان بھی کرپٹ ہے. مجھے نہیں یاد پڑتا میں نے کبھی سنا ہو کہ اربوں خربوں کی جائیدادیں باہر ہیں. یہ بات کرتے ہیں کہ جی بچے عمران خان نے وہاں رکھے ہوئے ہیں تو تھوڑے تو مستقل ہوتے ہیں, انہوں نے کام کاج کاروبار سارا ہوتے. اس لیے جانے دو اس طرح کی باتیں نہیں. اور پھر اپنی طرف سے بڑا ایک شوشہ چھوڑا ہے, مداحیہ پروگرام پیش کیتا ہے خواجہ آصف نے کہ یہ مذاکرات, وہ مذاق والا, ہنسی مذاق والا مذاکرات ہیں, مذاکرات نہیں. پی ٹی آئی والے وقت گزار رہے ہیں, آپ بھی وقت گزار رہے ہیں. اور کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہے, الٹی گنتی شروع ہے, انتظار کرو. تو نیتوں پہ شک ہے تو نیتوں پہ تو مجھے تو ہر سیاستدان کی نیت پہ شک ہے, اور آپ اس میں سر فہرست ہیں. قدم قدم پہ این آر او ادھر دوڑ گئے ادھر دوڑ گئے, کدی پلیٹلس ٹیپ ہے, کدی وہ چڑھ گئے, کدی اتر گئے, کدی فلانا تمکانا. تو آپ کون لوگ ہو؟ آپ نے باجوہ صاحب کے بارے میں جو بات کی ہے میں حیران رہ جاتا ہوں. میرا باجوہ صاحب سے, سابق جو آرمی چیف ہے, ان کے ساتھ محدود اور لیکن بہت اچھا ایک تعلق ہے. جب بھی آپ نے ان کے بارے میں بات کی مجھے ان کے لفظ یاد آئے. یہ خواجہ آصف تو میرا دوست ہے. میں حیران ہوں, میں کہ تھوڑی کتوں دوستی ہوگی. تو مجھے باجوہ صاحب نے کہا کہ میں ایک زمانے میں پتہ نہیں بریگیڈیئر یا کس, اور میں سیالکوٹ میری پوسٹنگ رہی ہے, تب ہماری دوستی ہوگی. اور خدا کی قسم ہم تو زندگی میں 4 دن کسی کے ساتھ اچھے گزار لیں. میں ہمیشہ باجوہ صاحب کہتا ہوں یا تو تعلق رکھو نا, اور میرا کوئی اتنا نہیں دوستی نہیں, میں ملتا ہی نہیں ہوں. میں کبھی کسی آدمی کو اس کی خواہش کے بغیر ملنے کی میرے اندر خواہش ہی نہیں ہوتی. 80% کو میں ٹال بھی دیتا ہوں چونکہ مجھے نبھانا ہوتا ہے. آپ تو وہ آدمی ہو کہ وہ آدمی اقتدار میں کہہ رہا ہے کہ میرا تو بہت اچھا تعلق ہے, اور بعد میں آپ کے تبصرے سنتا رہا تو بڑی حیرت ہوئی. میرا تو کوئی دوست ہو, میں تو آخری حد تک صرف 2 جرم معاف نہیں کروں گا, ان پہ پھر کبھی بات کریں گے, ادروائز نہیں. لجپال آدمی وہ ہوتا ہے. میرے والد اللہ بخشے کہا کرتے تھے کہ اگر کسی کو پہچاننا ہو کسی خاندان سے تو 2 چیزیں دیکھنا زندگی میں, ان کے ملازم کتنے پرانے ہیں اور اس آدمی کے رشتے کتنے پرانے ہیں. لجپال آدمی اور طرح کا ہوتا ہے. او بھائی آگے چلو, باقی کو بات کرو گے وہ اس طرح کی بات تو فضول بات ہے. آپ تو پیداوار ہو ضیاء الحق کی, اس سے بڑا آئین شکن تو اس ملک میں آیا ہی کوئی نہیں. تو اس لیے یہ تقریریں چھوڑو. میرا باجوہ صاحب سے, سابق جو آرمی چیف ہے, ان کے ساتھ محدود اور لیکن بہت اچھا ایک تعلق ہے. جب بھی آپ نے ان کے بارے میں بات کی مجھے ان کے لفظ یاد آئے. یہ خواجہ آصف تو میرا دوست ہے. میں حیران ہوں, میں کہ تھوڑی کتوں دوستی ہوگی. تو مجھے باجوہ صاحب نے کہا کہ میں ایک زمانے میں پتہ نہیں بریگیڈیئر یا کس, اور میں سیالکوٹ میری پوسٹنگ رہی ہے, تب ہماری دوستی ہوگی. اور خدا کی قسم
ہم تو زندگی میں 4 دن کسی کے ساتھ اچھے گزار لیں. میں ہمیشہ باجوہ صاحب کہتا ہوں یہاں تو تعلق رکھو نا. اور میرا کوئی اتنا نہیں دوستی ووسی نہیں, میں ملتا ہی نہیں ہوں. میں کبھی کسی آدمی کو اس کی خواہش کے بغیر ملنے کی میرے اندر خواہش ہی نہیں ہوتی. 80% کو میں ٹال بھی دیتا ہوں چونکہ مجھے نبھانا ہوتا. آپ تو وہ آدمی ہو کہ وہ آدمی اقتدار میں کہہ رہا ہے کہ میرا تو بہت اچھا تعلق ہے, اور بعد میں آپ کے تبصرے سنتا رہا تو بڑی حیرت ہوئی. میرا تو کوئی دوست ہو, میں تو آخری حد تک صرف 2 جرم معاف نہیں کروں گا, ان پہ پھر کبھی بات کریں گے, ادروائز نہیں. لجپال آدمی وہ ہوتا ہے, میرے والد اللہ بخشے کہا کرتے تھے کہ اگر کسی کو پہچاننا ہو کسی خاندان سے تو 2 چیزیں دیکھنا زندگی میں, ان کے ملازم کتنے پرانے ہیں اور اس آدمی کے رشتے کتنے پرانے ہیں. لجپال آدمی اور طرح کا ہوتا ہے. او بھائی آگے چلو, باقی کو بات کرو گے وہ اس طرح کی بات تو فضول بات ہے. آپ تو پیداوار ہو ضیاء الحق کی, اس سے بڑا آئین شکن تو اس ملک میں آیا ہی کوئی نہیں. تو اس لیے یہ تقریریں چھوڑو. میں حیران ہوں, میں کہتی ہوں تو کتوں دن دوستی ہوگی. تو مجھے باجوہ صاحب نے کہا کہ میں ایک زمانے میں پتہ نہیں بریگیڈیئر یا کس, اور میں سیالکوٹ میری پوسٹنگ رہی ہے, تب ہماری دوستی ہوگی. اور خدا کی قسم ہم تو زندگی میں 4 دن کسی کے ساتھ اچھے گزار لیں. میں ہمیشہ باجوہ صاحب کہتا ہوں یہاں تو تعلق رکھو نا. اور میرا کوئی اتنا نہیں دوستی ووسی نہیں, میں ملتا ہی نہیں ہوں. میں کبھی کسی آدمی کو اس کی خواہش کے بغیر ملنے کی میرے اندر خواہش ہی نہیں ہوتی. 80% کو میں ٹال بھی دیتا ہوں چونکہ مجھے نبھانا ہوتا. آپ تو وہ آدمی ہو کہ وہ آدمی اقتدار میں کہہ رہا ہے کہ میرا تو بہت اچھا تعلق ہے, اور بعد میں آپ کے تبصرے سنتا رہا تو بڑی حیرت ہوئی. میرا تو کوئی دوست ہو, میں تو آخری حد تک صرف 2 جرم معاف نہیں کروں گا, ان پہ پھر کبھی بات کریں گے, ادروائز نہیں. لجپال آدمی وہ ہوتا ہے, میرے والد اللہ بخشے کہا کرتے تھے کہ اگر کسی کو پہچاننا ہو کسی خاندان سے تو 2 چیزیں دیکھنا زندگی میں, ان کے ملازم کتنے پرانے ہیں اور اس آدمی کے رشتے کتنے پرانے ہیں. لجپال آدمی اور طرح کا ہوتا ہے. او بھائی آگے چلو, باقی کو بات کرو گے وہ اس طرح کی بات تو فضول بات ہے. آپ تو پیداوار ہو ضیاء الحق کی, اس سے بڑا آئین شکن تو اس ملک میں آیا ہی کوئی نہیں. تو اس لیے یہ تقریریں چھوڑو. میں حیران ہوں, میں کہتی ہوں تو کتوں دن دوستی ہوگی. تو مجھے باجوہ صاحب نے کہا کہ میں ایک زمانے میں پتہ نہیں بریگیڈیئر یا کس, اور میں سیالکوٹ میری پوسٹنگ رہی ہے, تب ہماری دوستی ہوگی. اور خدا کی قسم ہم تو زندگی میں 4 دن کسی کے ساتھ اچھے گزار لیں. میں ہمیشہ باجوہ صاحب کہتا ہوں یہاں تو تعلق رکھو نا. اور میرا کوئی اتنا نہیں دوستی ووسی نہیں, میں ملتا ہی نہیں ہوں. میں کبھی کسی آدمی کو اس کی خواہش کے بغیر ملنے کی میرے اندر خواہش ہی نہیں ہوتی. 80% کو میں ٹال بھی دیتا ہوں چونکہ مجھے نبھانا ہوتا. آپ تو وہ آدمی ہو کہ وہ آدمی اقتدار میں کہہ رہا ہے کہ میرا تو بہت اچھا تعلق ہے, اور بعد میں آپ کے تبصرے سنتا رہا تو بڑی حیرت ہوئی. میرا تو کوئی دوست ہو, میں تو آخری حد تک صرف 2 جرم معاف نہیں کروں گا, ان پہ پھر کبھی بات کریں گے, ادروائز نہیں. لجپال آدمی وہ ہوتا ہے, میرے والد اللہ بخشے کہا کرتے تھے کہ اگر کسی کو پہچاننا ہو کسی خاندان سے تو 2 چیزیں دیکھنا زندگی میں, ان کے ملازم کتنے پرانے ہیں اور اس آدمی کے رشتے کتنے پرانے ہیں. لجپال آدمی اور طرح کا ہوتا ہے. او بھائی آگے چلو, باقی کو بات کرو گے وہ اس طرح کی بات تو فضول بات ہے. آپ تو پیداوار ہو ضیاء الحق کی, اس سے بڑا آئین شکن تو اس ملک میں آیا ہی کوئی نہیں. تو اس لیے یہ تقریریں چھوڑو.